السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں۔ آئی فون نے اپنا نیا فون لانچ کیا ہے۔ اس فون کی قیمت بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ 2.25 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ تک کا بتا رہے ہیں۔ مختلف ریٹ سامنے آ رہے ہیں، پھر پتہ یہ چل رہا ہے کہ ویریئنٹ مختلف ہیں، جس کی وجہ سے ریٹس مختلف آ رہے ہیں۔ تو خیر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہے۔ کوئی آئی فون 12 منی ہے، آئی فون 12 ہے، پھر 12 پرو ہے، پھر پرو میکس ہے، تو وہ ساری چیزیں ہیں اور ان سب کے ریٹ مختلف آ رہے ہیں۔ تو اب پوچھنے والے نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ بھائی یہ بتا دو کہ ان کو قسطوں پہ خریدنا، قسطوں پہ ان کی خریداری کرنا، یا ان کے کسی سے ادھار پیسے لے کے اس کی خریداری کرنا، یہ شرعاً کیسا ہے؟ تو تفصیلی مسئلہ ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف چند ایک دو اصولی باتیں بتاؤں گا، اس کے بعد پھر فیصلہ آپ خود کر لینا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری شریعت نے بلا وجہ قرضے لینے کو پسند نہیں کیے، کہ ہر بندہ اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے، لغویات میں جانے کے لیے قرضے لے۔ یہ شریعت میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اچھا، حرام نہیں ہے، جائز ہے، لے سکتے ہو، اختیار ہے، اگر دینے پہ قادر ہو تو بھلے لے لو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں تو یہاں تک بات آتی ہے کہ دن کی رسوائی اور رات کی پریشانی ہے قرضہ، دن کی رسوائی اور رات کی پریشانی ہے۔ تو بھائی اس سے بچنا چاہیے۔ پہلی بات تو اہم ترین یہ ہو گئی، قرضہ لینا نہیں چاہیے۔ قسطوں پہ چیزیں لے کے اپنی پریشانیاں بڑھانا اور سب کچھ کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اب لینا ہی ہے اور شوق ہے، اور شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں اگر آپ قسطوں پہ لے رہے ہو تو پہلے سے اپنے بیچنے والے سے یہ بات اگر طے کر لی جائے کہ اس فون کی قیمت اگرچہ مارکیٹ ویلیو 2.5 لاکھ ہے، لیکن آپ مجھے 3 لاکھ روپے پے کرو گے۔ اگر دینے والا آپ سے پہلے سے یہ بات طے کر لے کہ اگرچہ اس کی مارکیٹ ویلیو 2.5 لاکھ ہے، آپ مجھے قسطوں پہ پیسے دو گے تو آپ مجھے 3 لاکھ روپے پے کرو گے، اور اس پے کرنے کی پھر یہی صورت ہوگی، تو اس صورت میں یہ نفع دے کے فون لے لینا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر معاملہ یوں ہو کہ آپ نے کسی تیسرے بندے سے، کسی بینک سے، کسی آگے پیچھے تعلق والے سے قرضہ لیا 2.5 لاکھ کا، اور یہ بات طے کر لی کہ میں اس سے فون خریدوں گا، یا دکان والے نے کسی بینک سے آپ کا تعلق بنوایا، بینک نے آپ کو 2.5 لاکھ کا قرضہ دیا اور آپ کے لیے موبائل خرید کے آپ کو دے دیا، اور اب بینک آپ سے وصول رہا ہے 3 لاکھ، تو اس صورت میں یہ سود ہوگا اور یہ ناجائز اور حرام ہوگا، اس سے بچنا لازمی ہے۔ تو اس لیے اگر قسطوں پہ لینا ہے تو جائز صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا سے چیز کی قیمت کو بڑھا کے طے کر لیا جائے، تب تو جائز ہے، لیکن قیمت وہ تو وہی کانسٹنٹ ہے۔ البتہ ادھار کی رقم کے اندر پیسوں کی کمی زیادتی کر دی جائے تو وہاں پہ چونکہ سود لازم آئے گا، اور سود کا کام کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔